نصیب ہے آپ حضرات مسجد بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو مسجد میں جانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ورنہ کہنے والے نے کہا ہے کہ مسجد تو بنائی سب بھر، سب کے معنی آتے ہیں رات، ایک ہی رات مسجد تو بنائی سب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکے۔ میں نے قرآن حکیم کے ایک آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور درست بولی بولا کرو، اچھی بولیاں بولو۔ جب اچھی بولی ہماری آپ کے زبان سے نکلے گے تو اللہ تعالیٰ اس کا دو فائدہ بتاتا ہے، یصلح لکم اعمالکم، تو تمہارے اعمال اچھے ہو جائیں گے، اچھی بولیوں سے اعمال درست ہوتے ہیں۔ اور دوسرا فائدہ ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اچھی بولی بولو گے تو اعمال اچھے ہوں گے اور گناہ بھی معاف ہوں گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو وہ بہت بڑا کامیاب ہو گیا۔ کامیابی ہماری آپ کی کب ہے؟ جب ہم اللہ کی مانے، اللہ کے رسول کی۔ آج لوگ الیکشن میں کامیاب ہو جاتے تو ہم لوگ کہتے فلانا کامیاب ہو گیا، امتحان میں کوئی پاس ہوتا تو کہتے کامیاب ہو گیا، کاروبار چل گیا تو ہم کہتے فلاں کامیاب ہو گیا۔ یہ ہم اور آپ کی بولی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہی بڑی کامیابی والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے ہر قدم پر ہمیں سوچنا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور ہمارے قدم کہاں جا رہے ہیں۔ آج ہمارا نوجوان جوئے کی طرف جاتا، شراب کی طرف جاتا، اور نوجوان یہ نہیں سوچتا کہ ہم امت محمدیہ میں پیدا کیے گئے ہیں، اللہ نے ہمارے قدموں کو کتنی برکت عطا فرمائی۔ بے شک معراج کی رات میں جب حضور نے سدرہ کے مقام پر جبریل سے پوچھا تھا کہ اے جبریل ساتھ چھوڑ رہے ہو، کوئی ضرورت ہو تو بتا دو۔ تو جبریل نے ایک چاہت کی تھی کہ یا رسول اللہ ایک تمنا ہے میرے دل میں۔ کہا کیا؟ کہا کل قیامت کے دن جب آپ کی امت پل صراط کے اوپر سے گزرے تو اللہ سے کہہ دو کہ اللہ مجھے اجازت دے دے کہ میں اپنے پروں کو آپ کی امتیوں کے پیر کے نیچے بچھا دوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور میرے پروں سے ہو کے وہ گزر جائے۔ اب جبریل کا پر کتنا بڑا ہے، ایک پر پہ کتنے لوگ آئے ہیں؟ تو گدھ کا پر، کوا کا پر، ایک آدمی ناٹے، اور جبریل کے پر بتایا جاتا ہے ایک پر کی لمبائی چوڑائی اتنی ہے جیسے زمین اور آسمان کی دوری، اتنے چوڑے پر جبریل کے، اور دو پر نہیں ہے، اس طرح کے جبریل کے پاس پر 26,000، 26,000 پر اللہ نے جبریل کو اس طرح عطا فرمایا، اور جبریل نے اپنے پروں کو امت محمدیہ کے پیر کے نیچے بچھانے کی تمنا کی کہ ہم اپنے پیروں پہ انہیں اس صراط سے گزار دیں، پروں پہ بچھا دیں۔ اب بات بتاؤ کہ آپ کے قدموں کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں
کہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، او جبریل پر بچھائے تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مفتی رفیق عالم صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، او کانٹا میرے جگر سے بنے روزگار کا، یا رسول اللہ ہمیں روزگار قیامت کے دن کو کہتے ہیں۔ کانٹا میرے جگر سے بنے روزگار کا، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ تو ہمارے آپ کے قدموں کی اتنی اہمیت کہ جبریل پر بچھائیں، اور آج ہمارا نوجوان انہیں قدموں سے چل کے جبوں کی طرف جائے، شراب کی طرف جائے، زنا کی طرف جائے۔ اے نوجوانوں ذرا سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا مرتبہ کتنا بلند فرمایا۔ اس امت محمدیہ میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء نے تمنا کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمنا کرتے تھے، یا اللہ تو مجھے امت محمدیہ میں پیدا فرماتا۔ حضرت عیسیٰ بھی کہا کرتے تھے، یا اللہ تو مجھے امت محمدیہ میں پیدا فرماتا۔ بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ اس لیے لوگوں اپنا مرتبہ سوچو، ان چیزوں کے کنارے نہ جاؤ جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا، تبھی آپ کامیاب ہوں۔ درست بولی بولو، درست بولی بولنے کا فائدہ بہت بڑا ہے۔ ایک آدمی تھا جو بڑا پاپی تھا، ہر پولیس تھانے میں اس کا نام درج تھا، ہمیشہ پولیس اس کے پیچھے پڑی رہتی تھی، جس کے خلاف تمام FIR ہوتے ہیں گھر میں نہیں سنے، کہوں ہریانے میں پڑا ہے، کہوں جنگل میں پڑا ہے، کہ کہوں پولیس پکڑ لیں بولو۔ لیکن وہ آدمی ایک دن سوچا، اللہ تعالیٰ جب انسان کے دل کو پلٹ دے، سوچا کہ بڑی پریشانیوں کا عالم ہے، لاؤ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے۔ تو توبہ کرنے کے لیے بزرگ کو وسیلہ بنایا۔ بزرگ کا نام ہے حضرت شبلی علیہ السلام۔ شبلی بڑے پائے کے بزرگ ہیں، اعلیٰ حضرت نے ان کے وسیلے سے دعا مانگی کہ بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا۔ بہر شبلی یعنی شبلی کے بعد یقین جانو شبلی کتنے بڑے بزرگ ہوں گے جن کو وسیلہ اعلیٰ حضرت نے بنایا۔ بہر شبلی شیر، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا۔ بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا۔ ایک رکھ عبد واحد بیریا کے واسطے، اللہ تو اپنا ہی فرما بردار بنا۔ تو حضرت شبلی کے پاس وہ پہنچا، کہا حضور میں بڑا گنہگار، پولیس ہر وقت میرا پیچھا کرتی ہے، میں اپنے گناہوں سے آج توبہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ حضرت شبلی نے حضور کی ایک حدیث سنائی کہ اللہ کے بندے، اگر تو نے گناہوں پہ اپنے آپ کو شرمندہ کیا، ندامت محسوس کی ہے، تو سن لے، پیغمبر فرماتے ہیں التائب من الذنب، گناہ سے توبہ کرنے والا انسان
कमन ला ज़ंबला, उस आदमी की तरह हो जाता जिसने कोई गुनाह ही न किया हो। जब सुना बड़ा खुश हुआ, सच्चे दिल से तौबा किया। तौबा करने के बाद घर आया, सोचा कि अब हम तो गुनाह से पाक और साफ हो गए, अब हमको पुलिस नहीं पकड़ेगी। लेकिन तौबा करे से किरामन कातिबीन तो नाम रजिस्टर से निकालते हैं, दरोगा जी निकली। बोलो तो समझे, दरोगा के रजिस्टरों से काम खत्म। बड़े सुकून से उस दिन आया और रात में सोया कि अब तो हमको कोई पूछेगा नहीं। लेकिन रात में जैसे सोया, थोड़ी देर के बाद पुलिस ने छापा डाला तो वो घर से भगा। सोचा कहाँ चले जाएं, या उन्हीं के पास चले जाएं जिनके सामने तौबा किया है और तौबा करके मुरीद भी हो गया। हजरत शिबली की खानकाह में गया, रात में दौड़ते दौड़ते कहा हुजूर पुलिस पुलिस बचा लीजिए पुलिस। हजरत शिबली के खानकाह में कमरे बने हुए थे। फरमाया बेटा इसी कमरे में चला जाए। बेचारा कमरे में गया, छुप गया। पुलिस जब घर पे नहीं पाई तो पता लगाते लगाते हजरत शिबली के खानकाह में पहुंची। हजरत से पूछा यहाँ फला नाम का कोई मुलजिम आया है? हजरत शिबली फरमाते हाँ आया है। कहाँ है? कहा इसी कमरे में बैठा है। जब उसने सुना तो कहा या अल्लाह रहम करिए, तो बड़ा दुश्मन है, अच्छा बिठा के पकड़वा, या अल्लाह रहम कर। लेकिन जब बंदा दिल से अपने रब को याद करता है तो अल्लाह बड़ा मेहरबान। पुलिस कमरे में गई, वो बैठा पुलिस को देखता रहा, लेकिन पुलिस उस आदमी को देख नहीं पाई। पूरा कमरा देख के पुलिस वापस आई। कहा हुजूर वो उसमें नहीं है। कहा नहीं भाई उसी में है, जाके देखो तो उसी में है। जब दोबारा भेजा तो फिर कहता है अल्लाह रहम कर दे, तो बगैर पकड़वाए नहीं मानेगा। बड़ा दुश्मन निकला मेरा, इलाही तू रहम कर। पुलिस दोबारा गई, पूरा कमरा देखा, वो पुलिस को देखता रहा लेकिन पुलिस उसको न देख पाई। तो पुलिस वापस आई। कहा हुजूर वो बहुत 420 से आपको भी चकमा दे के चला गया। जब पुलिस चली गई तो वो निकला और कहा आपसे बड़ा दुश्मन हमारा दुनिया में कोई नहीं, सबसे बड़े दुश्मन ऐसे पीर से दिल पीर गए। कहा क्या हुआ बेटा? कहा बेटा बेटा कहते हो, तुमने पकड़वाने में कोई कसर नहीं छोड़ा, ये तो कहो हमें देख नहीं पाए। हजरत शिबली फरमाते बेटा ये मेरे सच बोलने की बरकत थी, जो मैंने सच बयान दे दिया कि तू कमरे में है, तो अल्लाह ने मेरी सच्चाई की बरकत से, मेरे सच बोली की बरकत से अल्लाह ने तुझे पुलिस से छुपा लिया। अगर मैं झूठ बोल देता बेटा मैं भी रुसवा होता और तू पकड़ा जाता, तू भी अज़ाब में मुब्तला होता। ये सच बोलने की बरकत है। ऐ लोगों पता चला कि जब एक गुनहगार इंसान सच्चे दिल से तौबा करके किसी वली का दामन थाम ले तो अल्लाह ताला दुनिया वालों के निगाहों से उसे छुपा ले। और अगर हमने सच्चे दिल से अपने नबी से लव लगा लिया, नबी की सुन्नतों पर अमल किया, तो कयामत के दिन हमारा तुम्हारा हाल क्या होगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह ढूंढा ही करे सदुरे कयामत में सिपाही, ढूंढा ही करे सदुरे कयामत में सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों सच्चे दिल से अल्लाह और उसके रसूल की फरमा बरदारी कर लो, इंशाअल्लाह दुनिया में भी इज्जत होगी, आखिरत में भी इज्जत होगी। अच्छी बोलियां बोलो। आज हम मुसलमान हैं लेकिन 24 घंटा गुजर जाता लेकिन जबान पे कलिमा नहीं आता। बोलियों में सबसे बेहतर बोली अगर कोई है तो कलमे तैयबा। हदीस पाक में हुजूर फरमाते मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह की बोली बोला
فدخل الجنہ، تو وہ جنت میں داخل ہو چکا۔ اس لیے لوگوں، اللہ نے مسلمان بنایا تو کلمہ طیبہ کا ورد زبان پہ کیا کرو۔ آج ہم آزاد ہو کے کلمہ نہیں پڑھ پاتے، لیکن ایک دور صحابہ کا یاد کرو کہ حضرت بلال امیہ کی غلامی میں تھے۔ امیہ نے کہا بلال اسلام چھوڑو، کلمہ چھوڑو، ہے نا؟ یہ کہاں چھوڑتے؟ تو حضرت بلال کو امیہ نے تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا، اوپر سے بھاری بھرکم پتھر لادا، کہا بلال کلمہ چھوڑ۔ کبھی بلال کے پیروں میں رسیاں باندھی اور گھڑیسنے لگے اور کانٹا دار چھڑی سے مارنے لگے۔ آدھی چھڑی نہیں، کانٹے دار چھڑی سے بلال کو مارتے کہ کلمہ پڑھنا بند کر دو، لیکن حضرت بلال ایسے ماحول میں بھی کلمہ طیبہ پڑھنا بند نہیں کیا۔ کہا کرتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول صلی اللہ اللہ۔ علیہ وسلم۔ غلامی کی حالت میں، پریشانیوں کے عالم میں بلال کلمہ پڑھتے رہے۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ بلال کی یہ ظاہری تمنا تھی کہ چاہے دم نکل جائے، یہ بلال کہتے تھے، چاہے دم نکل جائے، یہ بلال کہتے تھے، منہ سے میرے نکلے گا لا الہ الا اللہ، منہ سے میرے نکلے گا لا الہ الا اللہ۔ آج ہم خوشیوں میں نہیں کلمہ پڑھتا، آرام میں کلمہ نہیں پڑھتے۔ اسلام کے اندر سب سے پہلی شہادت لینے والی ایک عورت ہے۔ سب سے پہلی اسلام میں شہادت پائی کس نے؟ عورتوں میں وہ عمار بن یاسر کی ماں۔ عمار بن یاسر کی ماں اسلام لائے، ابو جہل کو پتہ چلا تو تلوار لے کے عمار بن یاسر کی ماں کے دروازے پر گیا، کہا سنا ہے تو نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے؟ تو آج کل کی عورتیں ہوتی تلوار دیکھتی تو کہتی نہیں بھیا تو کہاں سے آنکھیں پھٹ جائے نہیں پڑے، کوئی آئے کہ بھیا ہم نہیں کہیں جی قسم بہت تھا، کوئی آئے کہ ہم آنکھیں پھٹے۔ یہ قسم قسم نہیں ہے، یہ قسم جھوٹ ہے، اس قسم پر کفارہ بھی نہیں۔ کہتے کہتے جان کی قسم، اولاد کی قسم، روزی کی قسم، یہ ساری قسمیں بیکار ہیں۔ قسم اسلام میں اس کو نہیں کہتے۔ لیکن جب اس نے ابو جہل کے ہاتھ میں تلوار دیکھی، ایسے ماحول میں بھی وہ نہیں ڈری اور اس کو بھی کلمہ پڑھ کے سنا دیا۔ جیسے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، ابو جہل نے تلوار ماری، پیٹ پر تلوار پڑی تھے، پیٹ پھٹا اور حضرت عمار بن یاسر کی ماں اسی جگہ شہید ہو گئی۔ شہادت لے لی لیکن کلمہ پڑھنا بند نہیں کیا۔ اے مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح۔ یقین جانو جب مسلمان دل سے اللہ اور اس کے رسول کو مان لیتا ہے تو کسی بھی میدان میں ہو اس کو کوئی راستے سے ہٹا نہیں سکتا۔ اس لیے اے ایمان والو اللہ کو ڈرو۔ کامیاب وہی ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ کامیاب کی مثالیں بہت ہیں قرآن میں۔ ایک جگہ بتایا گیا قد افلح المؤمنون، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ کون ایمان والے کامیاب ہو گئے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں وہ کامیاب ہو گئے۔ نماز میں خشوع کرتے ہیں، خشوع کا مطلب کیا ہے؟ اس
کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح عبادت کرتے اس نیت سے کہ ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں، خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ نیت۔ اور نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے؟ مولانا عبدالمصطفیٰ اعظمی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ 5 تبلیغی جن کو نماز پر بہت بڑا گھمنڈ، تبلیغ کے لیے نکلے، راستے میں دریا پڑی، ظہر کا وقت آ گیا تو پانچوں نے دریا سے وضو بنایا، پھر جماعت سے نماز پڑھنا شروع کی۔ ایک امام سے 4 مقتدی بھی پڑھ رہے تھے، اتنے میں دریا میں کوئی چیز زور سے کودی، آرام سے۔ ایک نمازی بغل والے سے کہا کہ کون سی کودی ہے یہ؟ تو دوسرا کا کہتا مچھلی ہوئی کا، دوسرا کا کہتا چپ رہو، چوتھا کہتا تم سب کی نماز ٹوٹ گئی۔ امام صاحب کہتے میں نہیں بولا ہوں، میری نہیں تھی۔ پڑھ رہے ہیں نماز اور دریا میں کیا کودی ہے، ٹھنکی مار مار کے پوچھ رہے۔ یہ نماز اللہ کو تھوڑی پسند ہے۔ نماز وہ پڑھو جو کربلا والوں نے پڑھا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ لڑ رہے تھے، کسی کافر نے تیر ماری، حضرت علی شیر خدا کے ران میں تیر آ کے لگ گئی، حضرت علی گھوڑے سے نیچے آئے، مجاہدین قریب آئے، حضرت علی کے ران سے تیر کھینچنے لگے تو اتنی تکلیف ہوئی کہ حضرت علی نے منع کر دیا، کہا خدا کا واسطہ ہے تیر نہ نکالو، اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ لگتا ہے تیر کے ساتھ ساتھ میری روح نکل جائے گی، نہیں نکالنے دیں۔ لیکن جب نماز کا وقت آیا تو حضرت علی شیر خدا اسی حالت میں نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، تیر لٹک رہی ہے اور حضرت علی کی نماز ادا ہو رہی۔ سبحان اللہ۔ لوگوں، آج نمازی جو ہے ان کے سر میں تھوڑی سی تکلیف ہوئی تو نماز چھوڑا، پیر میں تکلیف تو نماز چھوڑا۔ حضرت علی شیر خدا کے ران میں تیر لٹک رہی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب حضرت علی نماز پڑھنے لگے تب مجاہدین نے مشورہ کیا کہ اب چلو تیر کھینچ لیا جائے۔ اس وقت حضرت علی کی پوری توجہ خدا کی طرف گئے، لوگ تیر کھینچ لیا اور حضرت علی نماز پڑھتے رہے۔ جب سلام پھیرا، ران پہ نگاہ پڑی، تیر غائب، پوچھا ہے لوگوں تیر کیا ہوئی؟ کہا جب آپ نماز شروع کی تم لوگوں نے تیر کھینچ لیا۔ تو حضرت علی شیر خدا پھر سجدے میں گر گئے اور سجدے میں گر کر رو رو کر کہتے ہیں پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے بندے علی کو ایسی نماز کی توفیق عطا فرمائے کہ ران سے تیر نکل گئی اور علی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ بے شک سبحان اللہ۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ ایسی عبادت کی تو نے توفیق عطا فرمائی۔ تو اے لوگوں، نماز پڑھو تو پوری توجہ خدا کی طرف ہونی چاہیے۔ جناب حال الگ ہے، بہت پہلے کی بات ہے، میں کھنہ پوروا میں جب زمانے طالب علمی تھی تو ایک دن عشاء کی نماز پڑھا رہا تھا، اس وقت بجلی تھی نہیں، موم بتی جل رہی تھی، 2 رکعت پڑھائے اور کے بعد کھڑے گئے تو موم بتی بجھ گئی، ختم ہو گئی۔ اندھیرے میں کھڑے ہم لوگ، جب تیسری رکعت کے سجدے میں گئے تو دیکھا روشنی، بیٹری چل رہی ہے آگے۔ بہرحال جب چوتھی رکعت پوری ہو گئی، جب سلام پھیرا تو ہم نے کہا یہ بیٹری کو جلے۔ ایک حاجی صاحب کہا تھا کہ حضرت موم بتیاں بجھایا گیا رہا تو جب ہم سجدہ میں گئے تو ہم ڈھونڈ کے جلائیں گے۔ پڑھ رہے ہیں نماز اور حالت نماز میں بیٹری ڈھونڈ گئے، ڈھونڈ کے جلا بھی دیا۔ اے لوگوں، کامیاب وہی مومن ہے جو اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کی مرضی کہ ان کے گھر میں آگ لگ گئی۔ مدینے کے لوگ دیکھے تو دوڑے، آگ بجھانے لگے اور حضرت امام زین العابدین نماز پڑھتے رہے۔ اس وقت لوگ ان کو زین العابدین نہیں کہتے تھے، علی اوسط کہتے۔ کیا کہتے تھے؟
امام حسین کے منجھلے لڑکے تھے، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر، آپ لوگوں نے سنا ہوگا نام. تو یہ علی اوسط تھے، بیچ کے تھے. نماز پڑھ رہے تھے، آگ لگی، مدینے کے لوگ دوڑے آگ بجھائے اور حضرت علی اوسط ایسے نماز پڑھتے رہے. جب نماز پوری ہوئی تو مدینے کے لوگوں نے کہا علی اوسط عجیب معاملہ ہے، آپ کے گھر میں آگ لگی، ہم لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل کر آئے آگ بجھانے کے لیے، اور آپ کو تو ایسا لگ رہا تھا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں. تو علی اوسط کہتے نہیں، تم لوگ آگ بجھا رہے تھے تو میں بھی تو بجھا رہا تھا. آپ کہاں بجھا رہے تھے؟ آپ تو نماز پڑھ رہے تھے. علی اوسط کہتے نہیں، تم آگ بجھا رہے تھے، میں بھی بجھا رہا تھا، فرق اتنا ہے کہ تم لوگ پانی سے دنیا کی آگ بجھا رہے تھے اور میں سجدہ کے ذریعے جہنم کی آگ کو بجھا رہا تھا. سبحان اللہ. آگ میں بھی بجھاتا تھا، تم بھی بجھائے، لیکن فرق اتنا ہے کہ تم پانی سے دنیا کی آگ بجھائے اور ہم سجدے کے ذریعے آخرت کی آگ بجھائے. مدینے کے لوگوں نے جب سنا تو اسی دن سے علی اوسط کہنا چھوڑ دیا. اسی دن سے مدینہ والے ان کو زین العابدین کہنے لگے بے شک. کہ تم تو عابدوں کی زینت ہو، تم وہ ہو کہ تمہاری وجہ سے عبادت میں زینت پیدا ہو. بے شک. سبحان اللہ. تو اے لوگوں، مسجد بنائی ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجدوں کو آباد کریے. ماشاء اللہ بڑی اچھی مسجد لگتی ہے. مسجدیں یہ کیا ہیں؟ حدیث پاک میں اذا مررتم بریاض الجنہ، اے میرے صحابہ جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرا کرو، فارتعوا منہا، تو اس میں سے کچھ چر لیا کرو. صحابہ نے پوچھا ومرۃ یا رسول اللہ، چرنے کا کیا مطلب ہے؟ دنیا میں زمین جنت تو ہے ہی نہیں، آپ کہتے جنت سے گزرا کرو، چر لیا کرو. جنت کہاں؟ جنت تو عرش اعظم پر ہے، وہ بھی بعد قیامت ملے گی. حضور فرماتے ہیں ہی المساجد، اے میرے صحابہ روئے زمین پر جو مسجدیں بنی ہیں یہ جنت کی کیاریاں ہیں. سبحان اللہ. بے جب ان شک. میں پہنچا کرو تو چر لیا کرو. پوچھا چرنے کا مطلب کیا ہے؟ حضور نے فرمایا رتا ہوا سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر. چرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب مسجد میں پہنچا کرو تو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی بولیاں بولا کرو. سبحان اللہ. لیکن ہم لوگ جب جیبے تو وضو میں یہ بھی کہتے آئے ہو ختم پنیوا لگا کہ نہیں لگا ہو، دھنوا نگرے لا سب جائے کے وہی مسجدیں پوچھی ہیں، لاگت ہے گھر میں بات کرے موقع نہیں. اے لوگوں، جب مسجد میں پہنچو تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مسجد میں حاضری کی توفیق دے. لیکن بہت سے لوگ پہنچے پہلے پلتھی مار کے بیٹھی ہیں، اس کے بعد اس لیے پڑھی. مسجد میں پہنچ کر بیٹھنا منع ہے. حدیث پاک میں نبی قتادہ قال قال رسول اللہ، حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے، فرماتے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اذا دخل احدکم فی المسجد، جب تم میں کا کوئی مسجد میں داخل ہو فلیصلی رکعتین قبل ان یجلسا، تو چاہیے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز تحیت المسجد پڑھ لے. بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز نیت باندھو، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز تحیت المسجد واسطے اللہ تعالیٰ کی میں میرا طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر. تحیت المسجد کا مطلب ہے کہ مسجد میں آنے کی خوشی میں ہم 2 رکعت پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ. اور پڑھ کے دعا مانگو اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے گھر میں حاضری کی توفیق عطا کی. اے لوگوں، اس وقت شادیاں ہو رہی، آج شادیوں میں کتنی فضول خرچیاں ہو رہی ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں. جس کو اللہ نے دولت دیا وہ ایسی شادی کرتا ہے کہ پورے گاؤں میں پورے علاقے میں ہلچل مچتی، فلانے کی بارات آ رہی ہے دیکھنے والی. لیکن ان کے بچوں کے بارے میں پوچھو کہ تمہارے بچے کی تعلیم کتنی ہے، تعلیم نہیں بچوں کی، نہ دنیا کی تعلیم نہ دین کی تعلیم. پیسہ کما لیا دلی بمبئی میں، پھر اس کے بعد اس کو لٹا رہے ہیں دکھا رہے ہیں.
ایک تو یہ، دوسرے یہ کہ تمہارے پڑوس میں کوئی غریب ہے جس کے بچے بچیاں ہیں، تم ان کے بارے میں بھی سوچو کہ ان کے دل پر کیا گزرتی ہو کہ اللہ نے اس کو دولت دیا ہے تو آج ایسا کام کر رہا ہے، اور میرے یہاں بچیاں ہیں، کیسی شادی ہوگی، بچے ہیں کیسے شادیاں ہوں۔ اپنے پڑوس کا بھی سوچ۔ شادی کریے 10 لاکھ 15 لاکھ خوب لٹائیں گے، گاڑیوں پہ گاڑیاں، اور جب نکاح پڑھیں گے، نکاح پڑھانے کے بعد حافظ جی سے پوچھیں کرتا بھوا گھما دنیا تین تیرا کریں گے، سب سے بڑا خرچہ وہی نکاح پڑھونے میں ہے۔ سب سے زیادہ مصیبت آدمی کو نکاح پڑھونے میں رہتی ہے، 1100 2100 اگر دینا پڑا امام کو تو پریشان ہو جائے۔ حضور تاج الشریعہ سے مسئلہ پوچھا گیا کہ کماری لڑکی کا نکاح پڑھائی کتنا ہوتا ہے، تو انہوں نے فتویٰ دیا 1 دینار، اور 1 دینار کی قیمت 25,000 روپیہ ہندوستانی ہوتی۔ ایک نکاح پڑھائی کماری لڑکی کا 25,000، اور دوہلا لڑکی ہو، دوبارہ نکاح ہوتا ہو تو آدھا دینار یعنی 12,500۔ بتاؤ، وہ مولوی جس کو 25,000 ملنا چاہیے 5,000 بھی نہیں دیتے، 2500 بھی نہیں دیتے، سارا خرچ اور ساری پریشانی اسی میں آتی۔ اے لوگوں، اماموں کو دینے میں آپ پیچھے ہٹتے ہیں۔ پیسہ دینا آیا تو دنیا بھر کی بات، اور کہوں مسجد میں آپ کو دفعہ اگر امام صاحب فجر میں سوئیں گے تو جان لو وہی دن امام صاحب پر قیامت آئے والی۔ آج کل کے بڑھوا جو زندگی میں ہے، جوانی تو کبھی پڑی ہے نہ، کہوں مرغی تو نہیں ہے، کہوں کٹار تو نہیں، اور جب بڑھائے گئے کوئی کام لائق نہ ہوئی تب نماز سدھری۔ ایسے نمازی امام کے لیے مصیبت بنا۔ 3 بجے رات کے اٹھ جائیں، نیند تو آور نہیں بڑھون کا، 3 بجے رات کے اٹھنے لگے جائیے، مولوی او مولوی بہت سو تھا، تم بہت چربی آئے تھے، تمہارے آتی نہیں بولے تھے، تمہارے جس طرح گولے ہوا تھا۔ ارے اے میرے بوڑھے بھائی، مسجد میں گئے ہو تو امام کو لان تان کر رہے ہو؟ ارے مسجد میں پہنچے ہو تو خدا کا شکر ادا کرو، وضو بنا کے بیٹھ جاؤ، اذان کا وقت ہو تو اذان دے دو۔ اذان دینا اتنا مبارک عمل ہے کہ حدیث پاک میں ہے، من اذن، جس نے مسجد میں اذان پڑھی فَكُتِبَ لَهُ بَرَاءَةٌ مِّنَ النَّارِ، تو سرکار فرماتے اس کے لیے جہنم سے نجات کا پروانہ لکھ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس نے اذان پڑھی اللہ اس کے لیے جہنم سے نجات کا پروانہ لکھ دیتا۔ پہنچ گئے ہو تو خدا کا شکر ادا کرو، وضو بنا کے اذان دے دو تو اذان کی برکت بھی تمہیں ملے گی، اور اذان کی وجہ سے تمہارا امام بیدار ہو جائے گا، اور اذان اور امام کی بغاوت سے بھی تم بچ جاؤ۔ اذان دیا کرو، اذان میں بڑا ثواب۔ اللہ قیامت کے دن اذان دینے والے کو کھڑا کرے گا، کہے گا میرے بندے تو دنیا میں میری مسجد میں اذان پکارا کرتا تھا، میدان محشر میں اذان پڑھ، تیری اذان کی آواز جتنے لوگ سنیں گے سب کے بارے میں ہم تیری شفاعت کو قبول کر لیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنے لوگوں کی شفاعت ایک مؤذن کرائے گا۔ ایسے حاجی خود جنت میں جائے گا اور 400 لوگوں کی شفاعت کرا کے جنت میں لے کے جائے گا۔ لیکن آج کچھ بدنصیب ہیں جو نبی کی شفاعت کے اوپر انکار کرتے، نبی کی شفاعت کا عقیدہ نہیں رکھتے۔ شنکر پور چوراہا کے پاس ایک گاؤں ہے بیلوا، بہت پہلے کی بات ہے، میں تقریر کر رہا تھا، حضور کی شفاعت کو بیان کر رہا تھا، تو ایک ٹھیکیدار کھڑے ہوئے، میں مولانا کہا شفاعت برکت ہو، قرآن میں تو لکھا ہے منزل لگی اس کو، ان کا منزل لگی اس کو، کہا مطلب کہیں کوئی شفاعت نہ کرے، ان کا اور آگے پڑھو تھوڑا، تو کہنا ہم حافظ سورن جو تم کا پورا سنے، ہم کہیں ہاں تم کو گمراہ کرنے کے لیے آدھی آیت رٹائی گئی، اگر پوری آیت بتاتے تو تم گمراہ نہ ہو۔
اللہ قرآن میں فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عنده، کون ہے جو خدا کے نزدیک کسی کی شفاعت کرے، الا باذنہ، مگر خدا کی اجازت سے۔ یہ سبحان اللہ کہہ دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا نہ کہیے تو کہ یہ بھیڑے گئی ہے مسجد میں آئے تو صرف بولا کرو تاکہ کچھ ہم کو بھی احساس ہو کہ آپ جگ رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی شفاعت نہیں کرائے، لیکن آج یہ آدھی بات یاد کراؤتے ہیں، آدھی، اور قرآن کی آیت کترو گے تو ایمان رہ جائے گا۔ بولو میرے بھائی، ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا، جب میں نے کہا بے نمازی کا ٹھکانہ جہنم ہے، جزاک اللہ، تو ایک آدمی کھڑا ہوا کہ کہا مولانا بکر تو قرآن میں تو لکھا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ ہم نے کہا اچھا نماز کے قریب نہ جاؤ لکھا ہے؟ ہاں ہاں۔ ہم نے کہا اور آگے؟ تو کہیں آگے کہا ہم وہاں حافظ چھوڑو۔ تو ہم نے کہا ہاں، اگر پوری آیت یاد کر لیتے تو یہ کفر کی بولی نہ بولتے۔ اللہ قرآن میں فرمایا ہے لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارا، طرح حالے کہ تم نشہ میں ہو۔ نشہ میں ہو تو نماز پڑھنے سے منع کیا تھا، اس لیے کہ نشیڑی کے ہاتھ تو دیکھتے ہو، کہوں تاغم موڑ کھوتے پڑے ہیں، کہوں نالی میں یہاں پڑے بگبگات۔ شروع اسلام میں ایک صاحب نے شراب پیا، مسلمان تھے، اور نشہ اتری نہیں ہو، مسجد میں نماز پڑھنے پہنچ گئے۔ تو جب نماز پڑھنا شروع کیا تو الحمدللہ کے بعد کلیہ پڑھا، اور کلیہ میں ہے جتنے لا رہے سب ختم کر دیا۔ کلیہ ایھا الکافرون، فرما دو اے نبی میں اے کافروں، کہا ہے لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی پوجا نہیں کروں گا جس کی تم لوگ پوجا کرتے ہو۔ بے شک۔ اے کافروں، جس کی پوجا تم کرتے ہو اس کی پوجا میں نہیں کروں گا۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرو گی جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ میں خدا کی عبادت کرتا ہوں، تم اس کی عبادت کرو گے نہیں، بتوں کی کرو گے، اور ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں، تم بتوں کی عبادت کرتے ہو۔ تو لا لا جتنا رہا ہے سب ختم کر دو، تو لا ختم کر دو گے تو کفر ہو جائے، تو ہو جائے گا عابد ما تعبدون، میں اسی کی عبادت کروں گا جس کی تم لوگ کرتے ہو۔ تو بولو صرف ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ تو جب وہ پڑھے اور جتنے لا رہے سب ختم کر گئے تب قرآن کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارا، طرح حالے کہ تم نشہ میں ہو۔ نشہ میں ہو تو نماز کے کنارے نہ جاؤ۔ یہ کب؟ جب شراب حلال تھی اسلام کے اندر، جب حرام ہو گئی تو نشہ کرنا ہی حرام ہو گیا۔ تو جب پوری بات نہیں سنو گے تو بات ادھوری ہو سکتا ہے، ہمارے تمہارے لیے نقصان کرے۔ آج بڑے اسلام کے دشمن ہیں جو قرآن کی آیتوں کو کتر رہے ہیں، آدھی آدھی آیت سنا سنا کے گمراہ کر رہے ہیں۔ اچھا بتاؤ، آیت کتری جائے گی تو ایمان جائے گا کہ نہیں؟ جیسے دنیا کا کوئی سامان کترا جائے تو سامان رہ جائے گا۔ مولانا عبدالمصطفیٰ اعظمی لکھتے ہیں کہ ایک نواب صاحب تھے، ان کے سسرال سے دعوت آئی، اور سسرال کی دعوت بہت اہم ہوتی ہے۔ پیجامہ رہا پران تو سوچی نوا پیجامہ بنائے، تو گئے کپڑا لے کے آئے پیجامہ کے، اور درجی کے یہاں گئے۔ درجی بڑا ایماندار رہا، جتنا پیجامہ رہا سب کے کپڑا بنا، سب کے جتنا کپڑا رہا سب کے پیجامہ بنا۔ جب پیجامہ لے کے آئے، نہانے کے بعد پیجامہ پہنے تو پنجا ونجا سب گائے۔ بہت افسوس، کہیں درجی نے تو گڑبڑ کر دیا۔ تو شام ہو گئی تھی تو پیجامہ لے کے اپنی بیگم کے پاس گئے، کہا بیگم تیرے گھر سے دعوت آئی ہے۔ پیجامہ بنوایا تھا، درجی نے لمبا کر دیا، ذرا پیجامہ 4 انگل کاٹ کے سل دے اوپر۔ تو وہ 65 سال کے کھرائٹ بڑھیا، گال چوہارا میں، منہ دانت نے، پیٹے مات نے، نواب پر گر رہا ہے کچھ، رکھو ادھر پیجامہ، شام میں کھانا بنے کہ تمہارا پیجامہ صحیح کرے۔ لیکن نواب صاحب بیچارے سسرال کی دعوت کی شوق میں پیجامہ لے کے بٹیوا کے پاس گئے، تو بٹیوا کہے سبا رکھو، صبح دیکھا گئی۔
پتویا کے پاس گئے تو چوکتا ستیہ پتویا کہاں مانے والی وہ کہے اس کے ابا رکھو تم تو پاگل نہیں گئے صبح نہ ہوئی رکھو ادھر لیکن بیچارے اتنے شوق رہے دعوت کھا کے بہنیا کے گھرے گئے بہنیوں بگلے میں بہو سے کہیں بہو گئی بھائی جان کا دماغ خراب ہو گیا رکھو صبح دیکھا جی بیچارے مجبور ہوئے کہ پیجامہ پھوٹی ٹانگ دیا سوئے کے کھانا کھائے کے گھر والے جب سب لوگ سوئے گئے تو تھوڑی دیر بعد عورتیا کی آنکھ کھلی بیوی کے تو سوچے ہمارا آدمی ہم کرتا مانت جانا تھا اتنی 4 انگل پیجامہ اونچ کرے رہا نہیں اونچ کے ہمارے آدمی کا کرتا دکھ ہوا تو بیوی اٹھی پھوٹی سے پیجامہ اٹھائے اور 4 انگل کاٹ کے اور سیکر ٹانگ دیے سو گئے تھوڑی دیر بعد پتہ ہوا جا کے تو کہیں ہمارا سسر اتا ہم کا مانت جانا تھا اور ہم 4 انگل پیجامہ نہیں اونچ کیا ہمارے سسر کا کرتا دکھ ہوا ہوئے تو پتہ ہوا اٹھی گئے کھوٹے سے پیجامہ اٹھائے اور 4 انگل کاٹ کے سیکے ٹانگ دیے تو کچھ رات گزرے پر بٹیوا جاتی تو کہیں ہمارا کام کا پتا مانت جانا تھا اتنے کام کہیں نہیں سنے کرتا دکھ ہوا ہوئے تو بٹیوا اٹھی کھوٹی سے پیجامہ اٹھائے اور 4 انگل کاٹ کے سیکے ٹانگ دیے صبح ہوئے سے پہلے بہنیا جاگی تو کہے گا ہمارے بھیجان ہم کا اتنا مانت جانا تھا اتنے کام کہیں نہیں کیا ہمارے بھیجان کا کرتا دکھ ہوا ہوئے تو بہنیوں کے پیجامہ اٹھائے تو 4 انگل کاٹ کے سیکے ٹانگ دیے صبح ہوئی تو نواب صاحب کی بیگم کہتے جاؤ سل کے ٹانگ دیا پہنی گئے نواب صاحب کے خوشی کے ٹھکانا میں گئے جلدی نہائے نہ نہائے کے بعد چھوٹے سے پیجامہ اٹھائے نہ پہنے تو پیجامہ کا ہوا نیکر ہو گیا تب نواب صاحب اپن کھپڑی پیتے لگے اے لوگوں پیجامہ کترا گیا تو پیجامہ سے نیکر ہو گیا اور قرآن کی آیتیں کتری جائیں گی تو ایمان کہاں رہ جائے اس لیے لوگوں آج بڑے فتنے کا دور ہے موبائل میں طرح طرح کی باتیں آ جاتی ہیں گمراہ کرنے والے لوگ بات اپنی لکھیں گے اور نیچے لکھ دیں گے الحدیث یعنی یہ حدیث میں اب سننے والا نوجوان لکھتا ہے حدیث شریف میں تو یہ لکھتا اسی لیے حکم ہے کہ موبائل میں جب کوئی چیز دیکھو تو اس پر عمل پہلے نہ کرو پہلے اپنے امام یا اپنے مولانا سے رابطہ کرو یہ لکھتا ہے حدیث ہے کہ نہیں ہے آج بڑے فتنے کا دور ہے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ایمان بچا لے سب سے بڑی دولت ہے ایمان ہے تو سب کچھ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی شرط بھی لگا دی من عمل صالحا من ذکر او انثى جس نے اچھا عمل کیا چاہے مرد ہو یا عورت وہو مومن درحالے کہ وہ ایمان والا ہے بغیر ایمان کے کوئی اعمال قبول نہیں درحالے کہ وہ ایمان والا ہے تو اللہ فرماتا فلنحینہ حیاتا طیبہ تو ہم اس کو اچھی زندگی دیں تو ایمان کے بعد اچھے کام کرے گا تو اللہ کا وعدہ ہے فلنحینہ حیاتا طیبہ تو ہم اس کو اچھی زندگی دیں اب اچھی زندگی کا مطلب کیا ہے آج ہم لوگ تو اچھی زندگی کا مطلب یہی سمجھتے ہیں کہ گھر کئی منزلہ بن جائے 4 پہیہ گاڑی ہو عزت ہو صبح شام 10 آدمی دروازے پر آ کر ہماری سلامی کریں اچھی زندگی ہم اس کو سمجھیں لیکن حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ امام مالک اچھی زندگی جو قرآن میں ہے کہ اللہ اچھی زندگی دے گا تو اچھی زندگی کا مطلب کیا ہے حیات طیبہ کی زندگی کو کہتے ہیں تو امام مالک نے فرمایا کہ الذی یاکل حلالا اچھی زندگی اس کی ہے جو حلال روزی کھائے ویلبس حلالا اور حلال لباس پہنے جس کا لباس حلال ہو جس کی روزی حلال ہو امام مالک فرماتے ہیں سب سے اچھی زندگی اس مسلمان اس لیے لوگوں جس کے حلال کی تمنا کریں تاریخ کے صحابہ میں ہے کہ جب صحابہ اپنے گھر سے روزی کمانے نکلتے تھے صبح صبح تو ان کی بیویاں ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو جاتی کہ میرے پیارے شوہر روزی کمانے جا رہے لیکن خدا کا واسطہ ہے کہ حرام روزی گھر میں نہ لانا حلال روزی لانا
اس لیے کہ دنیا میں بھوکو مرنا تو گوارا کر سکتی ہیں، لیکن حرام روزی کھا کے جہنم میں جلنا گوارا نہیں کر سکتی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو کل کی عورتیں، صحابہ کی بیویاں اپنے شوہروں سے کہتی تھیں جا رہے ہو لیکن حلال روزی لے کے آنا، حرام نہ لانا۔ اور آج کل کی ہماری ماں بہنیں، آدمی جائے لا کہ تمہیں فلاں فلاں سامان نہیں ہوگا لے کے آئے، وہ روپیہ تو دے جا، ویسے جاتے گھر میں سب کچھ ہے لیکن پھر بھی منگی ضرور۔ لکھا امام غزالی نے کہ جو عورت اپنے شوہر سے کوئی چیز کا مطالبہ نہ کرے، فرمائش نہ کرے کہ مجھے کپڑے دے دو، مجھے زیور دے دو، میرے لیے یہ لے آؤ وہ لے آؤ، جو عورت اپنے شوہر سے کسی چیز کی فرمائش نہ کرے، جو شوہر کی حلال روزی میں ملے اسی پر صبر کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس عورت کے درجات قیامت کے دن حضرت آسیہ جیسا درجہ بلند کر دے، بے شک، سبحان اس اللہ۔ عورت کے درجات بلند ہو جائیں۔ لیکن آج اللہ رحم کرے، اور یہ عورتیں جو اپنے شوہروں سے مطالبہ کرتی ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، نبی کے زمانے میں بھی باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے اور سوچا کہ آج ہم حضور کے پاس جا کر کے ایسی بات کریں گے جس سے حضور کو مسکراہٹ آ جائے۔ صحابہ حضور سے بڑی محبت کرتے ہیں، صحابہ حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے نبی مسکراتے رہے۔ تو حضرت عمر گھر سے نکلے کہ آج ہم ایسی بات کریں گے سرکار سے کہ جس سے سرکار ہنسے۔ یہ سوچ کر گھر سے نکلے اور حضور کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ حضور کی بیویاں گھیرے بیٹھی ہیں چاروں طرف سے، سب فرمائش کر رہے ہیں کہ جو مہینے میں آپ خرچہ دیتے ہیں وہ خرچہ پورا نہیں ہوتا، آپ ہم لوگوں کا خرچ مہینے کا بڑھائیے۔ سرکار کی بیویاں بیٹھی مطالبہ کر رہی، حضرت عمر پہنچے اور انہوں نے سمجھا بھی نہیں کہ بیویاں کیا کہہ رہی ہیں۔ جاتے جاتے حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آدمی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جس آدمی کی بیویاں خرچے کا مطالبہ کرتی ہوں کہ ہم کو اتنا دو اتنا دو اتنا دو، تو آدمی کیا کرے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو حضور ہنس پڑے، کہا عمر جو تم پوچھ رہے وہی تو میرے گھر میں چھڑا ہوا ہے، جو تم پوچھ رہے وہی میرے گھر میں چھڑا ہوا ہے۔ یہ سب خرچ زیادہ مانگتی ہیں، کہتی ہیں جو خرچ مہینے میں ملتا پورا نہیں ہوتا۔ تو صحابہ کے دلوں میں نبی کی محبت کتنی۔ حضرت عمر کی ایک لڑکی حضور کے نکاح میں تھی، حفصہ، جب سنا عمر نے کہ پیسہ زیادہ مانگ رہی ہیں تو حضرت عمر پہنچے اور اپنی بیٹی حفصہ کا گلا دبا دیا، اور گلا دبا کے کہتے ہیں رسول اللہ کو تکلیف دیتی ہے، رسول اللہ کو تکلیف دیتی ہے۔ حضرت ابو بکر آئے تو انہوں نے اپنی بیٹی عائشہ کا گلا دبایا، کہا سرکار کو غمگین کرنا چاہتی ہے۔ اے میرے دینی بھائیوں، اس سے اندازہ لگاؤ کہ صحابہ کے دلوں میں اپنی اولاد کی محبت کم تھی، رسول اللہ کی محبت زیادہ تھی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اپنی اولادوں کا گلا دبایا، کہا سرکار کو تکلیف دینا چاہتے، اسی لیے کہا گیا کہ اس وقت تک ایمان مکمل نہ ہوگا جب تک اپنی اولادوں سے بھی زیادہ نبی سے محبت نہیں کرے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ پتہ چلا کہ صحابہ مسکراہٹ کو پسند کرتے ہیں، اسی لیے حکم ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جب ملے تو مسکراہٹ سے ملے۔ حضور فرماتے جب دو مسلمان مصافحہ ملاتے ہیں تو مصافحہ میں ہاتھ چھوٹنے سے پہلے اللہ دونوں کی بخشش فرماتا ہے، سبحان اللہ، بے شک۔ اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ لیکن آج ہم لوگ مصافحہ ملے تو آگے پھٹ سے ہاتھ پورا لگے گا تو ہو گئے مصافحہ۔ اس طرح مصافحہ ملاؤ کہ ایک دوسرے کو محبت محسوس ہو۔ بے شک۔ پکڑ لو، سوچو جب تک یہ اگلا نہیں چھوڑائے گا میں نہیں چھوڑوں گا، تو جب اس طرح محبت ملاؤ گے تو اگلا تم سے محبت کرے گا۔ بے شک۔ لیکن آج ہمارا آپ کا معاملہ الگ ہے، تو صحابہ مسکراہٹ کو پسند کرتے ہیں، اسی لیے ایک دوسرے سے ملو تو بھونگیا کے نہ ملو، ناک سکوڑ کے نہ ملو، خندہ پیشانی سے ملو۔ حضرت علی شیر خدا کا بیان ہے
ایک دن سرکار کے پاس ایک پلیٹ میں کھجوریں رکھی تھی. صحابہ بیٹھے تھے، سرکار بیٹھے تھے، کھجوریں کھانے لگے سب لوگ. تو سب لوگ کھجور کھاتے تھے اور گٹھلیاں جو نکلتی تھی وہ حضرت علی کے آگے رکھتے تھے. سرکار بھی کھائے گٹھلی علی کے آگے، ابو بکر کھائے گٹھلی علی کے آگے، عمر کھائے گٹھلی علی کے آگے. جب پلیٹ کی ساری کھجوریں ختم ہو گئی، گٹھلیوں کا ڈھیر علی کے آگے لگ گیا. تو سرکار مسکرا کے فرماتے ہیں کہ آج تو پلیٹ کی ساری کھجوریں علی نے کھائی، ساری کھجوریں آج علی نے کھائی ہیں، ڈھیر ان کے آگے لگا ہوا. تو علی مسکرا کے کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ میں نے چھلکے کھائے، گٹھلیاں تو نہیں کھائی. اور آپ لوگ گٹھلی تک صاف کر گئے کہ ایک گٹھلی بھی کسی کے آگے نظر نہیں آ رہی. تو سرکار مسکرائے تو صحابہ بھی مسکرائے. اس لیے لوگوں خوشی کی زندگی گزارو، کسی سے تعصب نہ رکھو، کسی سے جلو نہ، محبت کرو گے تو ایمان مکمل ہو. آج شادیوں کا زمانہ ہے، نکاح کرنا کتنا مبارک عمل ہے. حدیث پاک میں انس قال قال رسول اللہ، حضرت انس سے روایت ہے، فرماتے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من تزوج، جس نے نکاح کیا، فقد استکمل نصف الدین، تو اس نے آدھا دین مکمل کر لیا. سبحان اللہ. بے شک. نکاح کرنے سے آدھا دین انسان کو حاصل ہو جاتا ہے. اسی لیے نکاح حضرت آدم سے چلا. حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے نکاح فرمایا. لیکن یاد رکھو نکاح اپنے ہم جنس سے ہو. کوئی انسان چاہے ہم پری سے نکاح کر لیں تو نہیں کر سکتا. کوئی جنات کسی انسان عورت سے نکاح کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، نکاح ہوگا ہی نہیں. کیونکہ نکاح کے لیے جنسیت ضروری ہے. انسان کی شادی انسان سے ہوگی. یہ حوروں کی سے جو نکاح ہوگا مسلمانوں کا، کہ نیکوکار لوگ، شہید لوگ جب جنت میں جائیں گے تو حوروں سے نکاح ہوگا. لیکن کب ہوگا؟ قیامت قائم ہونے کے بعد. قیامت سے پہلے کوئی حور کسی کو نہیں مل سکتی. یہاں تک کہ حضرت ادریس علیہ السلام ابھی جنت میں، لیکن ادریس علیہ السلام کے بھی نکاح میں کوئی حور نہیں ہے. قیامت کے بعد حور سب کو ملے گی. بہرحال نکاح بڑا مبارک عمل، لیکن نکاح کرو تو کس لیے کرو؟ آج لوگ اپنے نفس کو پورا کرنے کے لیے نکاح کرتے. کچھ تو ایسے بد نصیب ہیں کہ نکاح نفس کو پوری کرنے کے لیے دھرم بدل دیتے. کبھی لڑکی کے چکر میں لڑکا دھرم بدلتا ہے، کبھی لڑکا کے چکر میں لڑکی دھرم بدلتی. اے لوگوں نکاح کس مقصد سے کیا جائے؟ سرکار فرماتے وانکحوا وتوالدوا، نکاح اس لیے کرو تاکہ بچے پیدا کرو. بے شک. نکاح کے وقت نیت ہو کہ بچے پیدا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے فرمایا انی مکاثر بکم الامما. سرکار فرماتے ہیں میں تمہاری کثرت سے امتوں پر فخر کرتا ہوں کہ دوسری امتیں کم اور میری امت میں جب بچے پیدا ہوتے ہیں، کثرت ہوتی ہے، تو میں دوسری امتوں پر تمہاری وجہ سے فخر کرتا ہوں کہ اللہ نے ہماری امت کو کثیر تعداد عطا کی. اسی لیے حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں کہ جنت میں کتنی صفیں ہیں؟ آج آپ نے مسجد بنائی، کتنی صف؟ 6 صف، 8 صف، 10 صف ہوں. اور جنت میں کتنی صفیں ہوں گی؟ حضرت علی کہتے ہیں 120 صفیں جنت میں ہیں. اور ایک صف کی لمبائی ایسی ہی جیسے زمین و آسمان کی دوری. مشرق سے مغرب تک اتنی لمبی ایک صف ہوگی. 120 صفیں جنت میں ہیں. حضرت علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ 40 صفوں میں 1,24,000 نبیوں کی امت ہوگی اور 80 صفوں میں اکیلے میری امت کی تعداد ہوگی. بے شک. 80 صفیں تو صرف امت محمدیہ سے بھری ہوں، 40 صفوں میں دیگر نبیوں کی امتیں ہوں. اس لیے نکاح کرو تو بچے پیدا کرنے کی نیت سے کرو. نکاح آدھا دین ہے، لیکن نکاح کرو تو کس سے کرو؟
دیکھو حدیث میں آیا ہے کہ 3 چیزوں میں نحوست ہے۔ حضور فرماتے ہیں سومو فی المرأتی والداری والفرسی، 3 چیزوں میں نحوست ہے۔ نمبر 1 عورت میں نحوست، دوسرے نمبر گھر میں نحوست، تیسرے نمبر سواری میں نحوست۔ عورت میں نحوست کیا ہے؟ جو عورت شوہر کی فرما بردار نہ ہو، جو عورت شوہر کی اطاعت نہ کرے، شوہر کو تکلیف پہنچائے، سرکار فرماتے ہیں وہ عورت منحوس، اس عورت کے اندر نحوست۔ مکان کے اندر کون نحوست ہے؟ سرکار فرماتے وہ مکان منحوس ہے جس مکان میں اذان کی آواز نہ ہو۔ اذان کی آواز مسجد سے دور بنا لیا، یا ایسا گھر بنا جس میں روشن دان نہیں ہے، اذان ہو رہی گھر میں آواز نہیں پہنچ رہی، تو سرکار فرماتے وہ گھر منحوس۔ اور تیسرے نمبر پر سواری، اب تو موٹر سائیکل اور 4 پہیہ کی سواری ہو گئی، ورنہ اس زمانے میں گھوڑے کی سواری ہوتی تھی، تو جو سوار بدکے، جب سوار ہو تو سواری بدکے، تو سرکار فرماتے تھے کہ وہ سواری کے اندر نحوست۔ تو عورت میں نحوست، ایک یہ بھی بتایا گیا کہ جس عورت سے بچے نہ پیدا ہوں اس میں بھی نحوست، لیکن اس میں عورت کا دخل کم، کیونکہ وہ من جانب الہی ہے۔ عورت میں بچے پیدا نہ ہوں تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ جس کو جب چاہے نیک اولاد عطا فرمائے۔ اس لیے لوگوں، شادیوں سے آدھا دین مکمل ہوتا ہے، تو آدھا دین تو شادی سے ہو گیا، اور آدھا دین حضور فرماتے ہیں فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي نِصْفِ الدِّينِ، بے تو شک، چاہیے کہ وہ نوجوان آدھے دین میں اللہ سے ڈرے۔ امام غزالی فرماتے ہیں آدھا دین کہاں ہے؟ وہ معدہ جو انسان کے اندر ہے نا، امام غزالی لکھتے ہیں انسان کا معدہ یہ شیطان کا اڈا ہے، شیطان کا اڈا ہے۔ جب حرام روزی پہنچتی ہے تو شیطان مچلتا ہے اور خواہشات پیدا کرتا ہے، اور جب حلال روزی معدے میں پہنچتی ہے تو شیطان معدہ چھوڑ کے بھاگ لیتا ہے۔ اسی لیے حکم مسلمان کے لیے کہ حلال روزی کھاؤ، تاکہ جب وہ معدہ پر پہنچے تو جو شیطان کا اڈا ہے وہ شیطان سے خالی ہو جائے اور تمہارے نفس میں خدا کا ڈر پیدا ہو۔ اس لیے لوگوں، گزارش ہے کہ حلال روزی کی طرف دھیان دو اور دعائیں کرو کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے حلال روزی عطا فرما۔ شادی بیاہ کا ٹائم ہے، آج میاں بیوی میں کیا رشتہ ہونا چاہیے اور اللہ نے کیا رشتہ بتایا؟ قرآن حکیم میں اللہ فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ عورتیں تمہاری لباس ہے، تم عورتوں کے لباس۔ ایک دوسرے کی عزت کا چھپانا یہی لباس کا کام ہے۔ بیوی سے کتنوں کمی ہو جائے شوہر کہیں بیان نہ کرے، شوہر سے کتنوں کمی ہو جائے بیوی کہیں بیان نہ کرے، تو گویا کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس بن کے ثابت ہو۔ آج ہم اور آپ شادی کے وقت جب کسی لڑکی کے یہاں رشتہ لگاتے ہیں تو اس کی دولت دیکھتے ہیں، یہاں سے جہیز زیادہ ملے۔ حضرت علی شیر خدا کا فرمان سنو، سب کو علی سے محبت ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں جو کسی لڑکی کی دولت کو دیکھ کر شادی کرے گا، یہ نیت کر کے کہ اللہ اس کے ذریعے ہمیں جہیز ملے گا، تو حضرت علی کہتے ہیں اس کی زندگی میں محتاجی کے دن ضرور آئے، سبحان اللہ، بے شک، وہ محتاج ہو کے رہے گا۔ جو جہیز کے چکر میں